دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنرل ضیاء کی سلیکشن کی دلچسپ سٹوری سنائیں گے۔ جنرل ضیاء کو کیسے آرمی چیف سلیکٹ کیا گیا، یہ معلومات بریگیڈیئر میاں محمود کی آٹو بایوگرافی مائی ریفلیکشن ان پیشن سے لی گئی ہے، جسے مناسب ایڈیٹنگ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جنرل ٹکا خان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ ایک دن بعد بریگیڈیئر محمود امریکن ڈیفنس اتاشی کرنل ڈونلڈ کے ساتھ گولف کھیل رہے تھے، تو اس نے بھی پوچھا کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ اس وقت 7 لیفٹیننٹ جنرل آرمی میں سرو کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر محمود نے کرنل ڈونلڈ کو بتایا کہ پہلے 3-4 سینئر موسٹ میں سے ایک نیا آرمی چیف بنے گا۔ کرنل ڈونلڈ یہ جواب سن کر خاموش رہا۔ چند دن بعد گولف کھیلتے ہوئے کرنل ڈونلڈ نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ بریگیڈیئر محمود نے پرانا جواب دہرایا کہ 3-4 سینئر موسٹ میں سے آرمی چیف بنے گا، تاہم ان کے خیال میں لیفٹیننٹ جنرل مجید ملک شاید نیا آرمی چیف بن جائے۔ آرمی سرکل میں کہا جا رہا تھا کہ بھٹو صاحب نے جنرل مجید ملک کو بتا دیا تھا کہ نیا آرمی چیف بنایا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر محمود اس وقت شدید حیران ہوئے جب امریکن کرنل نے کہا، نہیں، جنرل ضیاء الحق پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں گے۔ حیرانگی کا شکار جنرل محمود نے امریکن ڈیفنس اتاشی سے پوچھا، آخر انہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ جنرل ضیاء ہی نئے آرمی چیف بنیں گے، خصوصاً جب وہ لسٹ میں بہت نیچے ہیں؟ کرنل ڈونلڈ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ اس کے پاس اس بات کا کیا جواز تھا کہ جنرل ضیاء ہی آرمی چیف ہوں گے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میجر جنرل نصیر اللہ بابر، جو اس وقت اوکاڑا میں GOC تھے، راولپنڈی میں بریگیڈیئر محمود کے گھر آئے اور رات ان کے ساتھ گزاری۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد انہوں نے بریگیڈیئر محمود سے کہا، میرے ساتھ بریگیڈیئر صغیر حسین کے گھر چلو، جو اس وقت صدر پاکستان کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ راستے میں میجر جنرل بابر نے بریگیڈیئر محمود کو بتایا کہ جنرل ضیاء الحق بھی وہیں ہیں۔ جنرل بابر نے کہا، بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ انہیں فوج سے ریٹائر کر کے صوبہ سرحد کا گورنر لگایا جا رہا ہے۔ جنرل بابر نے انکشاف کیا کہ ممکن ہے نئے آرمی چیف اور انہیں گورنر سرحد لگانے کا اعلان آج ہی ہو جائے۔ بریگیڈیئر محمود کے لیے یہ حیران کن تھا کہ جنرل ضیاء کو آرمی چیف لگایا جا رہا تھا، کیونکہ کوئی اس نام کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جہاں تک نصیر اللہ بابر کو گورنر سرحد لگانے کی بات تھی، اس کا کچھ اندازہ بریگیڈیئر محمود کو بھی تھا، اور اس کے پیچھے چھپے راز سے بھی وہ واقف تھے۔ IGFC کے طور پر ان کی کارکردگی سے بھٹو صاحب متاثر تھے، لیکن جو بات بریگیڈیئر محمود کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جنرل ضیاء کا آرمی چیف بننا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ امریکی کرنل ڈونلڈ کو پہلے سے کیسے پتا تھا کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف جنرل ضیاء ہوگا۔ جب بریگیڈیئر محمود اور میجر جنرل نصیر اللہ بابر بریگیڈیئر صغیر حسین کے گھر پہنچے تو وہ انہیں اندر لے گئے، جہاں جنرل ضیاء الحق بھی صوفے پر براجمان تھے۔ وہ حشاش بشاش اور بڑے اچھے موڈ میں تھے، اور انہوں نے پرجوش انداز میں میجر جنرل بابر اور بریگیڈیئر محمود سے ہاتھ ملائے۔ بریگیڈیئر محمود کو جنرل ضیاء نے میاں صاحب کہہ کر ایڈریس کیا، جس سے بریگیڈیئر محمود کو اندازہ ہو گیا کہ جنرل ضیاء کو پتہ ہے کہ وہ آرائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء کا تعلق بھی آرائی برادری سے تھا، لہٰذا جنرل ضیاء نے بریگیڈیئر محمود کو بریگیڈیئر صاحب کہنے کے بجائے میاں صاحب کہا تھا۔ اس لفظ میاں صاحب پر زور بھی دیا تھا۔ جنرل ضیاء نے بریگیڈیئر محمود کو کہا، میاں صاحب، ہم دونوں کی آپس میں کچھ رشتہ داری بھی نکلتی ہے۔ بریگیڈیئر محمود حیران ہوئے، کیونکہ وہ جنرل ضیاء سے کسی رشتہ داری کنیکشن سے لا علم تھے۔ کچھ دیر بعد بریگیڈیئر محمود نے بریگیڈیئر صغیر حسین سے اجازت چاہی کہ ان کا خیال تھا کہ ان دونوں نے کچھ اہم معلومات ڈسکس کرنے ہوں گے۔ یہ کہہ کر جنرل بابر اور بریگیڈیئر محمود ذرا دور کونے میں چلے گئے۔ اس پر جنرل ضیاء نے کمنٹ کیا کہ وہ کوئی اسکیجول کاسٹ کے لوگ تو نہیں جنہیں وہ چھوڑ کر دور چلے گئے ہیں۔ جنرل ضیاء نے کہا کہ آپ ادھر ہی آ جائیں اور انہیں جوائن کریں۔ اس پر وہ جنرل ضیاء اور بریگیڈیئر صغیر حسین کے ساتھ جا بیٹھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق نے میجر جنرل نصیر اللہ کو کہا، اگر فوج سے ریٹائر نہ ہو رہے ہوتے تو میں آپ کو اپنا چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کر دیتا۔ چونکہ وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو جنرل ضیاء نے جنرل نصیر اللہ سے پوچھا کہ ان کے خیال میں کون بہتر چوائس ہو سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے اور بریگیڈیئر محمود کے کورس میٹ میجر جنرل عبداللہ خان ملک کا نام لیا۔ اس پر جنرل ضیاء نے کہا، عجب اتفاق ہے کہ کل رات بریگیڈیئر صغیر سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بھی عبداللہ ملک کا ہی نام لیا۔ جنرل ضیاء کو یہ چوائس پسند آئی۔ اسی شام بھٹو نے ضیاء الحق کو پاکستان افواج کا نیا آرمی چیف لگانے کا اعلان کیا، اور اگلے دن نصیر اللہ بابر نے گورنر سرحد کا حلف لے لیا۔ نصیر اللہ بابر حلف لے چکے تھے
کہ بھٹو صاحب پشاور کے دورے پر گئے اور ایک رات گورنر ہاؤس میں بسر کی۔ جنرل بابر کو موقع مل گیا کہ وہ بھٹو صاحب کو قبائلی علاقوں میں اور دیگر ایشوز پر بریف کریں اور اپنا پلان شیئر کریں کہ وہ ان علاقوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو قبائلی پلان پسند آ گیا، لیکن جب نصیر اللہ بابر نے شہری علاقوں کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے وزیر اعلیٰ نصر اللہ خٹک پر سخت تنقید کی۔ جنرل بابر وزیر اعلیٰ کے خلاف مسلسل گفتگو کر رہے تھے اور بھٹو صاحب کو خبردار کر رہے تھے کہ ان کا وزیر اعلیٰ انہیں شرمندہ کرائے گا۔ تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو تمہارا وزیر اعلیٰ؟ کیا وہ تمہارا وزیر اعلیٰ نہیں؟ بھٹو نے پوچھا، جس پر جنرل بابر نے کہا نہیں، وہ میرا وزیر اعلیٰ نہیں۔ اس پر بھٹو نے کہا پھر تم میری سیاسی پارٹی جوائن کر لو، لیکن جنرل بابر نے بھٹو کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور کہا اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جنرل بابر کا یہ انداز بھٹو کو پسند نہ آیا اور وہ برے موڈ کے ساتھ پشاور سے لوٹے۔ اگلے دن بھٹو نے اپنے قریبی وزیر حفیظ پیرزادہ کو جنرل بابر کی باتوں کے بارے میں بتایا۔ اگلے دن پیرزادہ پشاور گئے اور جنرل بابر کو بھٹو کی ناراضگی کے بارے میں بتایا۔ جنرل بابر نے جواباً کہا اسے بھٹو صاحب اپنی مرضی سے ریٹائر کر کے یہاں صوبے میں لائے تھے، اگر وہ ان سے ناخوش ہیں تو وہ فوراً گورنرشپ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ جنرل بابر نے اپنی بیوی کو کہا سامان پیک کر لو، کسی وقت گورنر ہاؤس چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ جب پیرزادہ نے واپس لوٹ کر بھٹو کو ساری بات بتائی تو بھٹو ناراض نہ ہوئے، بلکہ اگلے دن پشاور پہنچے اور جنرل بابر کو بتایا کہ اگر وہ ان کی پارٹی جوائن نہیں کرنا چاہتے تو بھی انہیں کوئی ناراضگی نہیں۔ یوں بھٹو اور جنرل بابر میں نئے تعلقات کا آغاز ہوا۔ دریں اثنا امریکن ڈیفنس اتاشی کرنل ڈولنٹ بریگیڈیئر محمود کو گولف میدان میں ملا اور اس نے انہیں بتایا کہ امریکہ سے ایک اہم بندہ پاکستان آ رہا ہے جسے امریکی صدر نے خفیہ طور پر ایک مشن پر بھیجا ہے، وہ اس سے ملانا چاہتا ہے۔ ایک نیا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ قسط نمبر 1 جاری ہے۔ ملتے ہیں قسط نمبر 2 میں۔ اللہ حافظ۔